امریکہ سمیت کئی ممالک نے نارتھ کوریا پر سینکشنز لگا رکھی ہے، یعنی دنیا کی زیادہ تر کنٹریز نارتھ کوریا سے کسی قسم کی بھی ٹریڈ نہیں کر سکتی۔ ایسا مانا جاتا ہے کہ نارتھ کوریا پر یہ سینکشنز نیوکلیئر ویپن پروگرام کی وجہ سے لگائی گئی ہیں، لیکن اصل میں یہ نارتھ کورین ڈکٹیٹر کا سخت بیہیویئر ہی ہے جو ان سینکشنز کی اصل وجہ بنا ہے۔ کم جونگ ان نارتھ کورین پریزیڈنٹ ہیں، لیکن یہ اپنی زندگی بادشاہوں کی طرح گزارتے ہیں۔ سوئس واچز سے لے کر پرائیویٹ یارڈز تک ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو ان کے پاس نہ ہو۔ کم جونگ کو وہ تمام لگژریز پسند ہیں جن کو وہ UN کی طرف سے لگائی گئی سینکشنز کی وجہ سے کسی بھی کنٹری سے امپورٹ نہیں کر سکتے، لیکن پھر بھی نارتھ کورین ڈکٹیٹر کے پاس بلیک رولز رائس، مے بیک S62 اور مے بیک S600 پل مین گارڈ جیسی گاڑیاں موجود ہیں۔ یہ سب کوئی معمولی لگژری کارز نہیں ہیں، ان میں بلٹ اور بام پروفنگ کے ساتھ ساتھ وہ تمام فیسلٹیز موجود ہیں جو کہ کسی پریزیڈنٹ کی گاڑی میں ہونی چاہیے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یونائٹڈ نیشنز کی سینکشنز کے باوجود نارتھ کوریا یہ تمام لگژری آئٹمز کیسے امپورٹ کرتا ہے، اور وہ کون سی کمپنیز ہیں جو کہ ایک سینکشن کنٹری کو گاڑی سیل کرنے کی ہمت کرتی ہیں۔ UN ایکسپرٹس اور انویسٹیگیٹو ایجنسی C4 ایڈز کی ایک رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ نارتھ کوریا بہت ہی طاقتور اسمگلنگ نیٹ ورکس کا استعمال کرتا ہے۔ اگر بات کی جائے مرسیڈیز مے بیک کی تو یہ جرمنی میں مینوفیکچر ہوتی ہے۔ جب کمپنی سے پوچھا گیا کہ انہوں نے سینکشنز کے باوجود نارتھ کوریا میں گاڑی کیوں سیل کی تو ان کا کہنا تھا کہ ان کے پاس ان گاڑیوں کا کوئی ریکارڈ ہی نہیں ہے۔ مرسیڈیز کے مینیجرز خود پریشان تھے کہ ان کی ٹاپ آف دی لائن لگژری گاڑیاں نارتھ کوریا پہنچیں تو آخر کیسے۔ اس مسٹری کے باٹم تک جانے کے لیے کئی سالوں تک انویسٹیگیشن چلتی رہی، پھر آخرکار ایک دن یہ بھانڈا پھوٹ ہی گیا۔ آئیے دیکھتے ہیں مرسیڈیز مے بیک کو یورپ سے نارتھ کوریا کیسے اسمگل کیا گیا۔ گاڑیوں کا سفر نیدرلینڈز کے روٹرڈیم سے شروع ہوا۔ ریکارڈز میں دیکھا گیا کہ دونوں گاڑیاں الگ الگ سیلڈ کنٹینرز میں بند ہو کر پورٹ پہ آئی تھی۔ 20 جون 2018 کو یہ دونوں کنٹینرز ایک کارگو شپ میں لوڈ ہو کر روانہ کیے گئے۔ یہ چائنا کی کوسٹکا شپنگ کارپوریشن کی کارگو شپ تھی جو 41 ڈیز کا سفر طے کر کے 31 جولائی کو چائنا کے ڈالیان پورٹ پہ پہنچی۔ ان سیلڈ کنٹینرز کو پورٹ پہ اتار لیا گیا جہاں وہ کچھ عرصے تک پڑے رہے۔ 26 اگست کو یعنی آف لوڈ ہونے کے 26 دنوں کے بعد ان دونوں کنٹینرز کو ایک دوسری شپ میں لوڈ کر کے جاپان کے اوساکا پورٹ پہ بھیج دیا گیا، اور پھر یہاں سے ان کو ایک اور ویسل میں لوڈ کر کے پوسان جو کہ ساؤتھ کوریا کا ایک پورٹ ہے وہاں بھیج دیا گیا۔ یہاں تک سب کچھ کلیئر تھا اور اس میں کچھ بھی گڑبڑ نہیں تھی، لیکن اس کے بعد معاملہ گڑبڑ ہوتا گیا۔ ساؤتھ کوریا سے ان کنٹینرز کو ایک اور شپ میں لوڈ کیا گیا جس کا نام تھا DN5505۔ 1 اکتوبر کو DN5505 یہ دونوں کنٹینر سمیت ساؤتھ کوریا سے نکل کر رشیا کے نکوٹکا پورٹ کے لیے روانہ ہوتی ہے۔ یہ سفر قریب 5 دنوں کا تھا، لیکن دوسرے ہی دن بیچ راستے میں شپ اچانک ریڈار سے غائب ہو گئی۔ ریکارڈ میں دیکھا گیا کہ 18 دنوں کے بعد DN5505 دوبارہ سے ریڈار پہ شو ہوتی ہے، لیکن اب وہ رشیا سے واپس ساؤتھ کوریا آ رہی تھی۔ اس بار اس میں کنٹینرز نہیں بلکہ 2500 ٹن کوئلہ لوڈ ہو رکھا تھا۔ وہ کنٹینرز کہاں گئے اور آخر جب یہ شپ غائب ہو گئی تھی تو اس کے بیچ میں اس کے ساتھ کیا کچھ ہوا؟ شپ آفیشلز نے ساؤتھ کوریا کے کسٹم ریکارڈ میں لکھوایا تھا کہ وہ رشیا میں کنٹینرز ان لوڈ کر کے وہاں سے کوئلہ لے کے آئے ہیں، لیکن رشین پورٹ پہ DN5505 کی کوئی انٹری ہی موجود نہیں تھی، یعنی رشین پورٹ کے حساب سے یہ شپ وہاں گئی ہی نہیں۔ انویسٹیگیٹرز کو معلوم پڑ گیا کہ یہاں دال میں کچھ کالا ضرور ہے۔ DN5505 کا اوریجنل نام زیانگ جن تھا، جس کو ایک ہانگ کانگ بیسڈ کمپنی اون کرتی تھی، لیکن جب یہ کنٹینرز روٹرڈیم سے چائنا کے راستے میں تھے، عین اس وقت اس ویسل کی اونرشپ ڈو یونگ شپنگ کمپنی لمیٹڈ کو ٹرانسفر کر دی گئی، جنہوں نے اس کو DN5505 کا نام دے دیا۔ انویسٹیگیشن سے معلوم پڑا کہ ڈو یونگ شپنگ کا مالک ایک رشین بیسڈ بزنس مین ہے۔ یہ کمپنی مارشل آئی لینڈز میں رجسٹر کی گئی تھی، لیکن یہ ویسٹ افریقن کنٹری ٹوگو کے فلیگ کے ساتھ دیکھی گئی۔
اصل میں اس ساری اسٹوری کو جان بوجھ کر کنفیوزنگ بنایا گیا تھا تاکہ انویسٹیگیٹرز کبھی اس کیس کے باٹم تک نہ جا پائیں، لیکن خوش قسمتی تھی کہ انویسٹیگیشن ٹیم کو ایک اور سراغ مل ہی گیا۔ DN5505 کو جس دن رشیا پہنچنا تھا اس کے 3 دنوں کے بعد 7 اکتوبر کو 3 ایلیوژن 76 ایئر کرافٹس نے نارتھ کوریا سے رشیا کے شہر ولاڈی واسٹاک میں لینڈ کیا، اور یہ جہاز نارتھ کورین ملٹری صرف تب استعمال کرتی ہے جب ان کو ہیوی کارگو ٹرانسپورٹ کرنا ہو۔ ان جہازوں میں رشیا سے کیا لوڈ ہو کر گیا اس کا ریکارڈ بھی کسی کے پاس نہیں تھا۔ ایک اور کو انسیڈنس یہ تھا کہ جس رشین بزنس مین نے DN5505 کی شپنگ کمپنی کو اچانک سے خرید لیا تھا وہ بھی ولاڈی واسٹاک کا ہی رہنے والا تھا۔ تو اب سب کچھ کلیئر ہونے لگا کہ یہ مرسیڈیز مے بیک پوری دنیا گھوم کر اصل میں رشیا سے ہی نارتھ کوریا گئی تھی، لیکن آبویسلی اس کا کوئی پروف نہیں ہے۔ اب یہ تو رہی صرف گاڑیوں کی اسمگلنگ۔ اپنی ریکوائرمنٹس پوری کرنے کے لیے نارتھ کوریا آئل کی اسمگلنگ بھی ایسے طریقے سے کرتا ہے جس کی کانوں کان کسی کو بھی خبر نہیں پڑتی، پر ایک انویسٹیگیشن میں پروفز کے ساتھ یہ اسمگلنگ کریک کر دی گئی۔ نارتھ کوریا کا کہنا ہے کہ ان کے پاس خود کے آئل ریزروز موجود ہیں، لیکن آج تک وہ کوئی ثبوت نہیں دے پائے۔ دنیا کو یہی لگتا ہے کہ نارتھ کوریا جھوٹ کا سہارا لیتا ہے اور آئل بھی اسمگل ہی کرتا ہے۔ یونائٹڈ نیشنز اور نیو یارک ٹائمز کی ایک انویسٹیگیٹو رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ڈائمنڈ 8 نامی ایک شپ نے کئی بار نارتھ کوریا وزٹ کیا اور اس کے آپریشنز میں بہت گڑبڑ دیکھی گئی۔ اس ڈائمنڈ 8 ویسل پہ جب سیٹلائٹ کے ذریعے نظر رکھی گئی تو یہ 2 الگ الگ شپ سے بیچ سمندر میں ہی آئل لیتی دیکھی گئی۔ ان دونوں شپس کا نام ایور گرینجر اور سپر اسٹار تھا۔ مئی 2020 کو ڈائمنڈ 8 تائیوان کے کوسٹ کے قریب دیکھی گئی۔ اسی وقت تائیوان کے پورٹ پہ سپر اسٹار نامی ویسل آئل لوڈ کر رہی تھی۔ آئل لوڈ کرنے کے بعد اس سپر اسٹار نے ڈائمنڈ 8 کو فالو کیا، یہاں تک تو سب کچھ ریڈار میں شو ہو رہا تھا۔ اس کے بعد انٹرنیشنل واٹرز میں یہ دونوں شپس ایسی جگہ پر گئیں جہاں آسمان بادلوں سے گھیرا ہوا تھا۔ سیٹلائٹ امیج نے کچھ اس طرح کا منظر دکھایا جس میں بادلوں نے پورا ویو بلاک کر رکھا ہے، لیکن بادلوں کے بیچ میں ایک چھوٹے کلیئر پیچ میں دیکھا جا سکتا ہے کہ سپر اسٹار کے بالکل برابر میں ڈائمنڈ 8 کھڑی ہے اور وہ آئل ٹرانسفر کر رہی ہے۔ اس کے 3 ہفتوں کے بعد ڈائمنڈ 8 نے کسی بھی پورٹ پہ انٹری نہیں کی، یہ صرف سمندر میں ادھر سے ادھر گھومتی رہی۔ 27 مئی کو اس نے نارتھ کوریا کی طرف ٹریول کیا اور کوسٹ کے قریب پہنچنے پر ڈائمنڈ 8 نے اپنا ریڈار سسٹم 8 دنوں کے لیے آف کر دیا، جس سے وہ ریڈار سے غائب ہو گئی۔ ان 8 دنوں تک سیٹلائٹ نے ڈائمنڈ 8 پر کڑی نظر رکھی ہوئی تھی۔ اس دوران یہ نارتھ کوریا کے پورٹ پہ بھی دیکھی گئی۔ ڈائمنڈ 8 کی ڈائمنشنز اور فیچرز نارتھ کورین پورٹ پہ کھڑی شپ سے بالکل میچ کر رہی ہیں۔ یہ کوئی پہلی بار نہیں تھا، بلکہ 2020 میں 4 مرتبہ ڈائمنڈ 8 کو نارتھ کوریا جاتے دیکھا گیا ہے، جس میں کبھی وہ سپر اسٹار سے آئل لیتی تو کبھی ایور گرینجو سے۔ اب سوال یہ ہے کہ ڈائمنڈ 8 کے پیچھے آخر ہے کون؟ یہ جاننا اتنا آسان نہیں ہے کیونکہ یہ اتنا آسان رکھا ہی نہیں گیا۔ تحقیق سے معلوم پڑا کہ ڈائمنڈ 8 کو پہلے وہی کمپنی اون کرتی تھی جو سپر اسٹار کو اون کرتی ہے، لیکن 2016 میں اس کو ایک انڈونیشین بزنس مین نے خرید لیا جس کا نام ٹین جوک نام ہے۔ ٹین جوک نام انڈونیشیا میں ایک مڈل کلاس ایریا میں رہتا ہے اور اس کا کہنا ہے کہ وہ ایک ریٹائرڈ سیلر ہے۔ اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ $1.5 ملین کی ویسل خرید سکے، پر ریکارڈز بتاتے ہیں کہ یہ ریٹائرڈ انڈونیشین پہلے ایک آئل ویسل پہ ہی جاب کرتا تھا۔ ایک بات تو طے ہے کہ کم جونگ ان انٹرنیشنل سینکشنز کے باوجود بھی اسمگلنگ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور اس کو روکنا بہت ہی مشکل ہے۔ بات رہی ڈائمنڈ 8 کی تو وہ فیبروری 2021 میں چائنا کی فوجین پروونس میں دیکھی گئی، لیکن اس بار وہ نئی ٹرک آزما رہی تھی، ایک ایسی ٹرک جس سے ریڈار پہ اس کا جعلی فیک نام شو ہو رہا تھا۔